அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு அவங்க வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தாங்க. சேகத்துல அவஸ்தாத கூடியது நானும் சேகத்துல அவஸ்தாதும் என் மகனுடைய கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகையை கொடுத்து பெரியவங்களை அழைச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி போனேன். ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவங்க எங்கேயும் வெளியில இருந்ததுக்கெல்லாம் போனதில்லை. அஜெண்ட் அவங்கதான் சர்க்காரத்துக்குள்ள தான் அவங்க பக்கத்துல குடும்பத்தில் இருந்தாங்க. நானும் சேகத்தில் அவசரம் போய் பத்திரிகையை கொடுத்தோம். இவங்க தான் வாங்கி சர்க்கார் நாயகத்தை மாதிரி நாயகம் தமிழகம் அஜனுக்கு அவர் மகனுக்கு கல்யாணம் பதவி கொடுக்க வந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அவங்க நான் இப்ப வெளியில நிகழ்வுகளுக்கு எங்கேயும் போறதில்லை, நான் ஓய்வுல இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. அப்படியே ஒவ்வொருதான் எனக்கு உணர்ச்சி போச்சு. நான் வர முடியாது, நான் வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த வார்த்தையை கேட்ட வார்த்தனத்துல அப்படியே அந்த நிகழ்ச்சி நினைச்சாரு உணர்க்குது. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை அவங்க பார்க்கக்கூடிய எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் சர்க்கார் கிப்லா இன்னும் பெருமாள் ரசூல் கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய குடும்பத்தோடு நெருக்கமாக அவருடைய பிரியத்தை பெறக்கூடிய நல்லடியார்களாக முரீன்பார்களாக இந்த உலகத்தில் எப்படி நாம் இங்கே ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறோமோ, ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸில் இது போன்ற ஒரு கூட்டத்தில் நாம் உட்கார்ந்து பெருமானாருக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து நாம் நிரந்தரமாக சந்தோஷமாக பெருமானாரோடு நபிமார்களோடு சஹாபாக்களோடு வலிமார்களோடு இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா நம்மளையும் தந்தருவானாக. வாஹிரதாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ
ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھتا ہے چٹائی پر۔ உங்களை போன்றவர்கள் இனி வரப்போவதே இல்லை. அது மட்டுமல்ல, இதுவரைக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் பிறக்கவும் இல்லை. அதை சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, ஏன் சொல்றீங்களா? நீங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க, எங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க? யார் சொல்லலாம்? நீங்கள் மண் தரையில உட்கார்ந்து, ஆனால் உங்களுடைய வீட்டை அல்லாஹ் அரிசில இருக்கிறார். بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربار بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربار بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، رکتے ہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، رکتے ہیں یہاں کے قدم اہل نظر کے، رکتے ہیں یہاں کے قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ
زماں ہے نظمی ہے اس کوچے سے آگے نا زماں ہے نظمی ہے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے بے چین ہے آنکھیں میری بےتاب جبی ہے بے چین ہے آنکھیں میری بےتاب جبی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسی ہے اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا طاعتیں آئیں نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا معزز و محترم حاضرین اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل ہے اس کے فضل کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے حد ہی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں کیسی دولت سے نوازا کتنی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے بندگان خدا یہ ساری مخلوق حضور کی امت میں داخل ہے ساری مخلوق ہر شے حضور کی امت میں ہے ساری مخلوق زمین حضور کی امت میں آسمان حضور کی امت میں شمس حضور کی امت میں قمر حضور کی امت میں جنات حضور کی امت میں انسانات حضور کی امت میں جمادات حضور کی امت میں اب گنتا جاؤں گا تو رات گزر جائے گی حجدہ ہزار عالم کا نبی میرا نبی ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے ہے سب امت میں داخل مگر یہ امت الگ امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت دعوت ایک امت اجابت ہم کو کیسی امت میں داخل کیا حضور کی تو امت ہے حضور کو ماننے والا فرقہ جو ہے اس میں ہمیں پیدا کیا حضور کی باتوں کو ماننے والا حضور کو ماننے والا بنایا یہ سب سے بڑا احسان انسان بنایا اور ایسا انسان بنایا جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے یہ سب کلمہ گو ہیں مسلمان کسے بولتے ہیں محمد کو ماننے والا محمد الرسول اللہ کو ماننے والا کوئی اگر لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھے وہ مسلمان
ہاں نہیں. وہ کب مسلمان بنے گا؟ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ بولا ہی تو مسلمان، نہیں تو نہیں. خبر میں کب پاس ہوگا؟ اس عالم میں بھی پاس ہونا تو نعرہ رسول لگانا، محمد کو میں مانتا ہوں بولا تو مسلمان. عیسائی اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا؟ مانتا. یہودی مانتا نہیں مانتا؟ مانتا. وہ مسلمان ہے؟ نہیں. مسلمان کب بنے گا؟ جب محمد عربی کو مانے گا. لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھ لے، ساری زندگی پڑھ لے، نہیں فیل. کب پاس ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، نبی کے قدموں میں آنا، رسول اللہ کے نالین میں آنا. رسول اللہ کے نالین میں جو آ جاتا ہے اسے لقب ملا مسلم. حضور کے تابع جو ہو جاتا ہے، حضور کا جو فرما بردار ہو جاتا ہے، حضور کے آگے سر تسلیم کو جو خم کر دیتا ہے، اس کا نام ہے مسلمان. مسلمان کسے بولتے ہیں؟ جو حضور کے آگے جھک جائے، حضور کو اپنا سب کچھ مانے، حضور کو اللہ کا محبوب مانے، حضور کو سب کچھ مانے خدا کے بعد، یہ اس کا نام ہے مسلمان. اللہم صلی علی سیدنا. مسلمانوں میں تو سب ہیں. اس سے ایک بڑا مقام ہے. ہم کو اللہ پتھر نہیں بنایا، حالانکہ ابھی شروع ہوا نا، 10-15 منٹ کے بعد سو جاؤ. پتھر نہیں بنایا، درخت نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا. کیا بنایا؟ انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو ہم نے بزرگی دی، آدمی بنایا. کیا بنایا؟ آدمی. اور پھر آدمیوں میں تو سب آتے ہیں، ویلیو نہیں. مسلمان بنایا، حضور کو ماننے والا بنایا. یہ بھی نیچے ایک مقام آتا ہے، اس کے اوپر حضور کو ماننے والے میں کون کون ہیں؟ 72 فرقے ہیں، 72 جماعتیں ہیں. اس میں کبابی ہے، شرابی ہے، حرامی ہے، وہابی ہے. اب کیا اتنے گنتے جو آپ 70 پر تو حضور بول دیے. کتنے ہیں؟ 72 ہیں. سب ہیں. پھر وہ 72 میں ایک فرقہ ہے جو وہ کون سا فرقہ؟ اللہم صلی علی. حضور نے کہا کہ میری امت میں 73 ہوں گے. بنی اسرائیل میں 72 تھے. ذرا غور سے سنو، 72 کوٹوں، 72 کوٹوں. میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73 ہوں گے. اللہ. صحابہ نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ 73 ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. 72 فرقے. اب کتنے ہیں نا، ہر ایک گلی میں ایک فرقہ ہے، ہر ایک گلی میں ایک فرقہ. ضربہ ضربہ ضربو ضربت اتنا پڑھ لیا تو ایک جماعت بنا دیا. اس کی ایک جماعت، اس کی ایک جماعت، اس کی ایک جماعت. 72. بولے 72 جہنم میں جائیں گے. ایک ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ داخل جنت ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمت ہیں؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. جس پر میں ہوں اور میرا صدیق جس عقیدے پر ہے، فاروق جس عقیدے پر ہے، عثمان جس عقیدے پر ہے، علی جس عقیدے پر ہے، بلال حبشی جس عقیدے پر ہے، عثمان غنی جس عقیدے پہ ہے، میرے صحابہ جس عقیدے پہ ہیں، ما انا علیہ واصحابی. میرے صحابہ کو جو فالو کرتا ہے نا، جو کرتی ہے جماعت،
اہل بیت کو جو فالو کرتی ہے، حسین کو ماننے والے، حسن کو ماننے والے، فاطمہ کے نالین کو آنکھوں کا سرما بنا لینے والے، اور صدیق اکبر کو ماننے والے، خلفائے راشدین کو ماننے والے، یہ جو ہیں وہ داخل جنت ہوں گے، وہ داخل جنت ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور بھی ذرا وضاحت فرمائیے، ان کا نام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت۔ ان کا نام کیا؟ اہل سنت والجماعت۔ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت اس فرقے کا نام ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سنیوں اٹھ کے ناچو، رقص کرو، 1500 برس پہلے سرکار تمہارا تذکرہ کر رہے ہیں، سنیو اپنی قسمت پر ناز کرو۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنتی، زبان رسول سے خدا کہہ رہا ہے جنتی۔ وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اہل السنت والجماعت۔ حضور کہتے ہیں جنتی، اب کیا شک ہم کو؟ ڈاؤٹ ہے؟ ڈرنا نہیں، ڈرنا تو اللہ سے ڈرنا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی، جانتے وہابی کو؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ نے کہہ دیا یہ لوگ جو ہیں نا یہ جنت میں جائیں گے۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت۔ اب ہر ایک کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی اہل سنی، اندر وہابی، اوپر کیا لکھتا ہے؟ اہل السنت والجماعت۔ اندر شرابی ہے، لکھتا کیا ہے؟ سنت الجماعت۔ اندر اب اس وزن پر کیا کیا ہیں بولو، انگلی ٹک 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 مارتا ہے، بولتا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ حضور نے فرما دیا نا اہل سنت والجماعت داخل جنت ہوں گے۔ اب کیا کریں، کیسے پہچانیں؟ آ جاؤ سب میری طرف توجہ دو۔ اور یہ کہتا ہے ہم اہل سنت والجماعت، بھائی ہم اہل سنت والجماعت، اب پہچانیں کیا؟ کیسے پہچانیں؟ بور ہو رہے ہیں کیا؟ ساری ایک خود کو سنی کہتا ہے، ہر ایک کیا کہتا ہے؟ میں سنی، میں سنی۔ ہاں اب سنی کو پہچاننا، سنی سب میں مل کر ہے، وہابی کو بھی داڑھی ہے، عامری کو بھی داڑھی ہے، وہابی بھی نماز پڑھتا ہے، عامری بھی نماز پڑھتا ہے، وہابی بھی روزہ رکھتا ہے، محبوب بھی روزہ رکھتا ہے، وہابی زکوٰۃ دیتا ہے، محبوب بھی زکوٰۃ دیتا ہے، وہابی بھی کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے، مقصوم بھی طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب کیسے پہچاننا کون سنی؟ اب سنیوں کی علامت دے کے جاتا ہوں، اب کس سے پوچھنا؟ جنت جس کی ہے اس سے پوچھنا، جنت میں جس کا راج رہے گا ان سے پوچھنا، جنت جن کے صدقے میں ہم کو ملتی ہے ان سے پوچھا میں نے کہ آپ ہی بتائیے۔ میں در رسول پہ پہنچا اور در رسول ایک رسول ہے، اس کے جلوے ہزار ہیں۔ ایک رسول ہے، ایسا رسول کو جو پہلے بھی چمکا، بعد بھی چمکے گا، اب بھی چمک رہا ہے۔ کبھی آدم کی صورت سے جلوہ فرما ہوا، کبھی نوح کی صورت سے ظاہر ہوا، کبھی ابراہیم کی صورت میں ظاہر ہوا، کبھی اسماعیل کی صورت میں ظاہر ہوا، کبھی حضرت موسیٰ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ایسا پیغمبر کبھی عیسیٰ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب سلسلے نبوت ختم ہوا خود ظاہر ہوا، پھر وہ دیکھنے کی آنکھیں نہیں رہی تو پردے میں ہو گیا، پھر اہل بیت کی صورت میں ظاہر ہوا، اہل بیت علی کی صورت میں ظاہر ہوا، فاطمہ کی صورت میں ظاہر ہوا، حسن بن کے کبھی ظاہر ہوا، حسین بن کے کبھی کربلا میں اپنا جلوہ دکھایا، پھر کبھی زین العابدین بن کے ظاہر ہوا۔ ایک نبی ہزار جلوے۔ حضرت زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کے نانا نے کہا کہ سنی
جنت میں جائے گا۔ اب ہر ایک سنی کہتا ہے، یزید حرامی بھی خود کو سنی بولتا تھا، یزید کو حرامی بولے تو کی بھائی صاحب گھرتا ہے؟ نہیں بولنا، حرام کرنے والے کو حرام، امام حسین کو شہید کرنے والا انہیں حلالی، ہاں شیطان تھا وہ، ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوا، اللہ قدرت بتاتا ہے، میں چاہوں گا تو کافر کے پیٹ میں ولی بنا دوں گا۔ حضرت صوفی سرمد کون، ان کے آبا و اجداد کون، صوفی سرمد کون، ان کے نالن پہ ہماری جان قربان، وہ مسلمان نہیں، ان کے آبا و اجداد اسلام میں نہیں تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ تو حضرت زین العابدین کہاں تک پہنچا تھا میں؟ سنی کون؟ حضرت امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے نانا نے کہا کہ سنی جنت میں جائیں گے، اب ہر ایک خود کو سنی کہتا ہے، اب سنی کو پہچاننا تو کیا؟ تو حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین، اللہ اکبر، ان پر بولنا تو ایک رات کچھ کم سے کم۔ آپ فرماتے ہیں کہ کون بولوں؟ علامت اہل السنہ، علامت اہل السنۃ والجماعہ، اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ان کو پہچاننے کی ایک ان کو پہچاننا تو ایک چیز دیکھ کے پہچانو، کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، وہ ہمیشہ یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولتے رہیں گے۔ سنی کی علامت کیا؟ ہر وقت نبی نبی کہتا رہے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام زین العابدین، بولنے والا زین العابدین، کلام رسول اللہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے بولے تو درود پڑھتا رہے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، بات بات میں رسول کی بات کرنے والا سنی۔ نماز 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 بولتا ہے وہ سنی نہیں۔ ارے تیری نماز میرے رسول کے صدقے میں تجھے ملی، روزہ صدقے میں ملا، حج میرے ربی کے صدقے میں تجھے ملا، جب دیکھو نماز نماز بولتا۔ نماز کیا؟ نماز کیا؟ نماز کسے بولتے؟ نبی کی ایک ادا کو۔ نبی کھڑا ہو گیا اللہ کے لیے تو اس کا نام قیام، نبی اس کے رب کے آگے جھک گیا تو اس کا نام رکوع، نبی اس کے رب کے آگے سجدے میں گر گیا تو اس کا نام سجدہ پڑ گیا، سجدہ ہو گیا۔ نماز کیا؟ رسول اللہ کی اداؤں کا نام۔ روزہ ایک ادا، زکوٰۃ ایک ادا، حج ایک ادا، رسول اللہ کی اداؤں کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ختم کر لیتا ہوں۔ تو سنی کون؟ جو ہر وقت رسول اللہ کی یاد میں رہتا ہے، میلاد کے دن بھی چڑھتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ کون۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، اللہ کے رسول کا نام جپتا رہے گا، کثرت صلاۃ، کثرت بولتا رہے گا، نبی 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 نبی، کبھی نعت پڑھے گا، کبھی سلام پڑھے گا، کبھی درود پڑھے گا، کبھی فاتحہ دلائے گا، کبھی مدینے کی طرف ہو جائے گا، کبھی مدینے کی دن میں رہے گا۔ یہ سنی 24 گھنٹے رسول اللہ کی یاد میں رہنے والا سنی، وہ داخل جنت ہوگا۔ اور ربیع الاول، اس مہینے میں بھی نبی کے دیوانوں کو روکتا ہے تو وہ کیسا سنی؟ وہ سنی نہیں۔ سن لو، جو میلاد سے روکتا ہے وہ سنی نہیں۔ سنو، میلاد کرنا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، اور سے سنو، مگر یہ کیا عمل ہے؟ یہ کیسا عمل ہے؟ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو عذاب نہیں۔ مگر یہ کیسا مستحب ہے؟ اس مستحب سے سنت حاصل ہوتی ہے، اس مستحب سے واجب ملتا ہے، اس مستحب سے فرض ملتا ہے، اس مستحب سے زمین ملتی ہے، اس مستحب سے نجات ملتی ہے، اس مستحب سے خبر کے سوالات آسان ہوتے ہیں۔ یہ ایسا مستحب، ہر چیز اس سے حاصل ہوتی ہے مستحب۔
اللہم صلی علی سیدنا. یاد رکھو اگر کوئی میلاد النبی سے منع کرتا ہے سمجھ جاؤ یہ سنی نہیں. دلیل کیا پوچھتا ہے سمجھ جاؤ یہ دوسری جماعت کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی صرف سنی نہیں بنایا، سنیوں میں بھی ایک اونچا مقام ہے. سنیوں میں بھی ایک اونچا مقام، ایک درجہ ہے. اہل سنت والجماعت کے بھی درجات ہیں. سنتے ہیں راجہ بھائی؟ راجہ بھائی نا، ہاں، یہ ہمارے پرانے محلے کے کیا کہتے ہیں خاص. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا بات؟ ایک درجہ ہے وہ سب سے اونچا درجہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ عاشق. اسے کیا کہتے ہیں؟ عاشق. ہم کو اللہ پتھر نہیں بنایا، ہم کو اللہ درخت نہیں بنایا، ہم کو اللہ محبوب بیل نہیں بنایا، ہم کو اللہ کافر نہیں بنایا. کیا بنایا؟ انسان بنایا، پھر مسلم بنایا، پھر مومن بنایا، اور پھر سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ عاشق رسول بنایا. عاشق رسول بنایا. اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کتنا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر. میلاد کے مہینے میں بھی رسول اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے ایک امت کا ایک حصہ. یہ کیسے لوگ ہیں سال بھر رسول اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یاد رکھو میلاد، میں ختم کر لوں. میلاد یہ کس کا میلاد ہے؟ کس کا میلاد ہے؟ ساری زندگی، صرف 12 دن نہیں، ساری زندگی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے بھی تو کم ہے. ساری زندگی کبھی ڈرنا نہیں. میلاد منانے والوں ڈرنا نہیں. حدیث بولے گا، بولنا ہٹ. کیا بولنا؟ ہٹ. میرے نبی کی آمد کی خوشی سے منع کرنے کے لیے حدیث پیش کرتا ہے تو حدیث تو صحیح، تیرا ترجمہ غلط، تیری تشریح غلط، تیری وضاحت غلط، تیرا عقیدہ غلط. ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے. ہم برابر میلاد کریں گے. اس عقیدے میں ہٹ دھرم ہو جانا. کیا ہو جانا؟ ہٹ دھرم ماننا ہی نہیں. ساری کائنات مل کے بولے کہ یہ دن ہے، مانیں گے آپ؟ اب کوئی کہے مولانا کہتے ہیں یہ دن ہے، نہار ہے، لیل نہیں. آپ بولیں گے مولانا ہم نہیں مانتے، یہ تو رات ہے. اس سے زیادہ یقین رہنا میلاد النبی جائز، میلاد النبی عبادت، میلاد کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اس پر یقین پیدا کرو. کیوں نہیں کہ کائی کو نہیں برابر کرنا. میلاد حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ایک عاشق رسول کہتا ہے حشر تک، یہ بولتا ہے پنڈ نال پنڈ کڑا دے. عاشق اللہ رسول اللہ کا عاشق کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. قیامت آ جائے گی ہم میلاد کرتے رہیں گے. خبر میں بھی میلاد کریں گے، روز محشر بھی میلاد کریں گے. خدا کے سامنے بھی ہم میلاد کریں گے. اللہ ہم کو اجازت دے گا. کرو میلاد کرنے والے. دنیا میں نبی نبی کہتے تھے نا، دیکھو تمہارا نبی یہاں ہے، پکارو یا رسول اللہ. یہاں بن دیکھے پکارتے ہیں، حشر میں دیکھ کر پکاریں گے. حشر میں دیکھ کر یا محمد کا نعرہ لگائیں گے. حشر تک
ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب اس کی بھی تشریح کرنا، نجد کیا، نجدی کون، وہ تو سب جانتے ہیں۔ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ دشمنان مصطفیٰ روکتے روکتے مٹی میں مل جائیں گے، ہم یا محمد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ ہم میلاد کے 12 دن بھی میلاد کریں گے، ربیع الاول میں بھی رسول اللہ کی آمد کی خوشی کریں گے، ربیع الثانی میں بھی میلاد کریں گے، ارے جمادی الاول میں بھی کریں گے، رمضان میں بھی میلاد کی بات کریں گے، شوال میں بھی میلاد کی بات کریں گے، کعبے کے سامنے بھی میلاد کریں گے، کعبے کا اطراف طواف کرتے ہوئے بھی میلاد کرتے ہوئے طواف کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ یہ انبیاء اور صحابہ کی سنت با۔ میلاد میں کیا ہوتا؟ نبی کی تعریف، نبی کا خیال، نبی کی یاد۔ فاروق اعظم حجر اسود کو جا کے بوسہ دینا نا، حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت پر کیا کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا اور توجہ بحق رہنا، نہیں کیا با رہ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بوسہ دینا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، وہاں بھی میلاد پڑھتے ہیں۔ میلاد کیا میلاد کیا بیٹے؟ رسول اللہ کی تعریف کرنے کو میلاد بولتے، رسول اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو۔ فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں، بوسہ دینا نا، بوسہ دینے سے پہلے کہتے ہیں، آئی نو، میں جانتا ہوں تو کیا ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچاتا نہ ضرر پہنچاتا، کیا کروں، میرا محبوب تجھے بوسہ دیا، میرا محبوب تجھے چوما، اس واسطے میں تجھے چومتا ہوں۔ فاروق اعظم میلاد پڑھ کے حجر اسود کا بوسہ دے۔ میلاد النبی کیا؟ نبی کی تعریف کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ قبر میں بھی میلاد، قبر میں بھی میلاد منائیں گے۔ کیا میلاد میں کیا کہتے ہیں؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول رسول اللہ کی بات ہونا نا۔ میلاد اب کیا ہو رہا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی بات۔ اللہ قبر میں بھی میلاد منواتا ہے۔ قبر میں ایسا فرشتے آ کے پوچھیں گے، معلوم ہے نا، 2 فرشتے آئیں گے، منکر و نکیر، ملائیں گے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نکیرین، برابر نا۔ وہ آ کے پوچھیں گے مر ربک، قبر میں آ کے کیا پوچھیں گے؟ مر ربک، تیرا رب کون؟ یہ کہے گا اللہ ربی، اریدا، اللہ میرا رب ہے۔ ہو گیا نا، بات ختم۔ رسول اللہ تو آئے اللہ سے ملانے، ہو گئی بات۔ پھر پوچھیں گے، پھر کیا پوچھیں گے؟ ما دینک، تیرا دین کیا، کون سا؟ یہ بولے گا الاسلام دینی، ہوگا اسلام اور اللہ۔ پاس نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ بولتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں، میرے نبی کو ماننے والا ہی مومن۔ اب خبر میں پوچھے گا پھر فرشتہ، ما دینو کا پاس نہیں ہوا، مر ربو کا پاس نہیں ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میلاد والا ہر مسلمان کی خبر میں آئے گا، خبر میں آئے گا۔ فرشتہ بتا کے پوچھے گا ما کنت تقول، تو کیا کہتا تھا دنیا میں اس رجل کے بارے میں؟ فوٹو بتائیں گے، فوٹو ووٹو نہیں، رجل فوٹو کو بولتے۔ رجل بولتا ہے، تو فوٹو بولتا ہے۔ رسول اللہ آئیں گے، ہر مومن کی خبر میں رسول آئیں گے۔ فرشتہ بتائے گا ان کے تعلق سے تو کیا بولتا تھا؟ وہ بولے گا ان کے تعلق سے پوچھتا ہے، میں مر کے آیا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے، ساری زندگی ان کے عشق میں مرنے و مر کے آیا، یا نبی کہتے ہوئے میری عمر گزری، میری جوانی سے میں بوڑھا ہو گیا،
بچپن سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا، مر کے آیا ان کے دیدار کے لیے، تو پوچھتا ہے یہ تو میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں جس پر درود پڑھتا تھا یہ اللہ کا مظہر ہے۔ فرشتہ بولے گا اب تو پاس ہوا، نم کدوں بتل عروس، اب سو جا مزے میں، دلہن جیسا سوتا ہے سو جا، دلہن جس طرح سوتی ہے پہلی رات میں سو جا۔ تو بندگان خدا پاس کب ہوتا ہے؟ حضور کا عشق، سنی کسے بولتے؟ عاشق مصطفیٰ کو، سب پوچھنا ہی نہیں، میلاد کرنا صرف 12 دن نہیں ہوتا، اس واسطے 12 دن کرتے ہیں ہم، ہر روز کرنا، ہر رات کرنا، ہر مہینہ کرنا، رمضان میں کرنا، شوال میں کرنا، سیخات میں کرنا، بچپن میں کرنا، جوانی میں کرنا، بڑھاپے میں کرنا، مرتے مرتے میلاد کر کے مرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اتنا زور سے کیوں بولتے ہیں؟ کیا کرنا، سامنے والا بھی ایسا ہے نا، وہ کیا بولتا ہے، میلاد کو ناجائز بولتا نا۔ غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ نہیں آنا، ٹھنڈا بولنا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ محمدی جو ہے وہ بہت ٹھنڈا، بہت نرم اور بہت گرم، دونوں کیفیتیں محمدی میں ہوں گی، عاشق رسول میں دونوں کیفیتیں ہوں گی، اتنا نرم، موم سے زیادہ نرم، اور عاشق رسول اتنا سخت لوہے کو پگھل دے گا، لوہے کو بوڑ دے گا۔ دونوں کیفیتیں جس میں ہیں، دونوں کیفیتیں جس میں ہیں، انہیں بھی آ کے یہاں کا ہو گیا، مدراس کی ہوا لگ گئی، نہیں تو تڑپتا چیختا خاموش بیٹھا ہے۔ کیا بولا میں؟ مومن کون، عاشق کون، دونوں کیفیتوں کا حامل، نرمی بھی حد سے زیادہ، گرمی بھی حد سے زیادہ۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میں پڑھتا ہوں، تو پہلے اللہ پڑھا رے، پہلے محمد الرسول اللہ کا نعرہ اللہ لگایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور ان کے ساتھی، ان کے ساتھی، معہو میں مزہ ہے، قسمت پر ناز کرو، ناز کرو۔ وہ معیت دور صحابہ سے ختم نہیں ہوئی، میرا نبی صدیق اکبر کے بھی ساتھ تھا، فاروق اعظم کے بھی ساتھ تھا، عثمان غنی کے بھی ساتھ تھا، مولا علی کے بھی ساتھ تھا، تابعین کے بھی ساتھ تھا، ائمہ کے بھی ساتھ تھا، ہم غلاموں کے بھی ساتھ ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی، سبحان اللہ۔ کوئی سو ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ارے تو خود کو جانا ہی نہیں، تو خود کو جانا ہی نہیں۔ مولا کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، صدیق اکبر کا محبوب تیرے اندر ہے، مولا علی کا آقا بھی تیرے بھی اندر ہے، وہ ہر امتی کے سینے میں رہتا ہے، ہر امتی کا سینہ مدینہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل، کیا بولتا تھا بول گیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ذرا ساتھ دو، جذبات میں بہ گیا میں۔ کیا بات، کہاں تک بات ہوئی تھی؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ تو وہ تو بات ہو گئی، آپ نے فرمایا جو رسول اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا وہی سنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور کا عاشق بنایا، یہ سب سے بڑی بات۔ تو میلاد سے روکنے والا اگر روکتا ہے تو سمجھو یہ سنی نہیں، ہاں نہیں کرتا ہے وہ الگ بات۔ کوئی نہیں کرتا ہے، کیا بات، کوئی مسجد کو نہیں آتا ہے، عذر ہوگا، اسے آپ بے نمازی، فاسق، فاجر نہیں بولیں گے، کوئی عذر ہوگا،
مسجد کو نہیں جانا بولتا ہے. بولو با. کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے, عذر شرعی کی وجہ سے نہیں رکھتا, روزہ نہیں رکھنا بولتا ہے. نہیں رکھتا ہے کسی عذر کی وجہ سے, وہ الگ بات. میلاد منانا عاشقوں کا کام, اور میلاد سے روکنا یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے میلاد کرنے کو فرض نہیں قرار دیا, مگر میلاد خود کیا, خود کیا. عشق جو ہے نا کرواتے نہیں, بول کے کراتے نہیں, عشق ہو جاتا ہے. میں بلا تشبیہ تمثیل آپ سے کہوں میرے بچے کو چاہو, میرے بچے کو چاہو, بولوں گا نہیں, میں نہیں بولوں گا تو اللہ کیا بولے؟ اللہ بولے گا کیا میرے محبوب کی میلاد کرو, میلاد کرو. ارے جسے ضرورت ہے وہ کر لے, جسے ضرورت ہے کر. میری رضا چاہتا ہے تو کر لے, میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے. میں نہیں بولوں گا, میں خود کروں گا. میں میرے بچے کو چاہتا ہوں اور چاہو, میں نہیں بولوں گا. ہوگا کوئی پاگل, بچے کو مقام دینے والا باپ ہے, وہ باپ نہیں دیتا, اسے صاحب مقام بناتا, مقام دنیا دیتی. تو میلاد کا حکم نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں میلاد کرو, ایسا نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ میلاد کرو خدا نہیں بولتا, مگر میلاد کر کے بتاتا ہے, میلاد کر کے بتاتا ہے. میلاد سب سے پہلے اللہ میلاد کیا. قرآن میں کہاں ہے؟ ابھی آیت پڑھانا, ابھی آیت پڑھانا. لقد جاکم رسول, میلاد النبی کی آیت. یہ میلاد میں کیا بولتے بیٹے؟ رسول اللہ کے آنے کی بات بولتے نا, پیدا ہونے کی. اللہ بولتا ہے لقد جاکم رسول, بے شک تمہارے پاس ایک شاندار رسول, نرالا رسول, پیارا رسول, عظیم رسول تشریف لایا, آ گیا تمہارے پاس ایک رسول. یہ میلاد نہیں تو کیا؟ میلاد کی بات ہوئی نہیں. لقد جاکم رسول من انفسکم, پیدا ہوا تم میں سے آیا. میلاد کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ, لقد جاکم رسول. اب ذرا آیت پر بولوں یا میلاد پر بولوں؟ آیت پر بولوں گا تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے. میلاد کا اور ایک بات بولتا ہوں, میلاد کا مہینہ آ کے کیا کرتا ہے؟ عاشقوں کو خوش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عاشقوں کو خوش کرتا ہے. ہاں ہاں, آنے والا ہے رسولوں کا امام آج کی رات, آنے والا ہے رسولوں کا امام آج کی رات. سب کے بن جائیں گے, سب کے بن جائیں گے بگڑے ہوئے کام آج کی رات. سب کے بن جائیں گے بگڑے ہوئے کام آج کی رات. عید میلاد محمد کی بدولت اے دل, عید میلاد محمد کی بدولت اے دل. کتنے مسرور ہیں, کتنے مسرور ہیں احمد کے غلام آج کی رات. کتنے مسرور ہیں, جو احمدی ہوگا وہ خوش ہوگا, جو محمدی ہوگا وہ خوش ہوگا, جو الہی ہوگا وہ میلاد سے خوش ہوگا. تو عید میلاد آیت پر بات بولتا ہوں. عید آ کر کیا کرتی ہے؟ عاشقان مصطفیٰ کو خوش کر دیتی ہے اور بچا لیتی ہے. یہ عید آ کر کیا کرتی ہے؟ الگ کر لیتی ہے. پوری محی الدین صاحب آپ بولیں گے, یہ عید آ کر محی الدین کو ہٹا لیتی ہے, بری صحبت سے نکال لیتی ہے. اور یہ عید آ کر کسی کو خوشی پہنچاتی ہے, کسی کی میت نکالتی ہے.
کسی کی کیا کرتی ہے یہ عید میلاد آ کے ہم کو خوش کر دیتی اور ہم کو بچا لیتی ہے. نبی کی آمد کی خوشی کا فائدہ دیکھو. نہیں سمجھ میں آیا؟ سب مل کے رہتے ہیں 12 مہینے مل کے. ان کو بھی داڑھی ہم کو بھی داڑھی. ان کے ہاتھ میں بھی مسواک, محی الدین حافظ صاحب کے بھی مسواک, محی الدین حافظ صاحب کے پیشانی پہ بھی گھٹا, ان کے بھی پیشانی پہ گھٹا. اب کون عید آتی, عید میلاد آ کر کہتی محی الدین تو ہٹ جا, اے تو محی الدین کی صحبت سے نکل. عید آتے ہی ایک جماعت بولتی میلاد مناؤ میلاد مناؤ میلاد مناؤ, ایک جماعت بولتی میلاد نہیں منانا نہیں منانا. عید میلاد کی کرامت دیکھیے, ہم کو وہابیوں سے الگ کر دیتی ہے, عاشقان مصطفیٰ کو بتاتی ہے یہ دیکھو یہ عشاق ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر کی پیدائش, یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں. کتنا خود بولنا بھی؟ پیغمبر کی میلاد, پیدائش, تخلیق سے کیا ہوتا ہے؟ تخلیق کی سمجھ میں آتا ہے. حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا. مولا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خیر لمبی بات چلی, اب بنا دیا. کسے بنایا؟ حضرت آدم کو. بننے سے پہلے یہ وہابی فرشتوں میں تھا, ایک وہابی ملائکہ میں تھا, جبریل کے ساتھ, میکائیل کے ساتھ, حضرت اسرافیل کے ساتھ, حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ, ملک پوری دفعہ ملائکہ کے ساتھ یہ وہابی تھا. نماز پڑھتا تھا, نماز پہ نماز, جب دیکھو نماز, جب دیکھو نماز. وہ نیچے تھا, فرشتے اوپر سے دیکھ کے بولے مولا یہ مولانا کی داڑھی وغیرہ کتنے اچھے ہیں مولانا, ان کو اوپر بلا لے مولا, اوپر لا لے مولا, ہم ان کے ساتھ مل کے تجھے راضی کریں گے. مولا نے کہا میں جو کرتا ہوں خاموش رہو. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, میں حکیم ہوں, میں جانتا ہوں, اسے چھوڑ دیو. مولا ان کی صحبت میں رہنا چاہتے مولا. کون بولے؟ فرشتے. اچھا ٹھیک ہے تمہاری خواہش ہے تو آ جا. بلاتے, کسے بلاتے؟ ابلیس کو. اوپر آ گیا, آسمان اول پہ آ کے اور نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے. دوم والے بولے مولا اسے بہت نیک ہے, ان کی صحبت میں رہ کے ہم عبادت کریں گے. ان کی دعا پر اوپر آیا, اوپر آیا, اوپر آیا, اوپر آیا, ساتھ میں آسمان پر بھی آ کے عبادت کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ. ایک زمانہ کیا. کون با؟ پہلا وہابی. وہابیت شروع ہی اس سے. اللہ شروع کرنے پا وہابی انہیں آپ کا یہ عبد الوہاب نجدی ہے, نجد کا آپ کا پوٹا. وہ پہلا وہابی فرشتوں میں تھا, ملائکہ میں تھا, نماز پڑھتا تھا. سبوح قدوس یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا اللہ. پھر سجدہ کرتا, پھر اٹھتا, پھر سجدہ کرتا, پھر اٹھتا. ہم 2 سجدے کرتے, انہیں لاکھوں سجدے کرتا. فرشتے سب اس کے عاشق ہو گئے, وہ وہابی ان میں تھا. مولا نے کہا اچھا میرے ملائکہ کو دھوکہ دیتا ہے, اب تجھے الگ کرنے کا کام کرتا ہوں. اب الگ کرے تو فرشتے پوچھیں گے مولا ایسی شخصیت کو آپ الگ کر دیں. نہیں ٹھہرو میں کر کے بتاتا ہوں. اب آدم کو پیدا کیا, آدم کو پیدا کر کے کہا اسجدوا لآدم. تمام فرشتوں سے بولا آدم کی میلاد کی خوشی میں جھک جاؤ, آدم کی پیدائش کی خوشی کرو. سب پھر
کھڑ گیا کون؟ وہ بولا میں نہیں کرتا، میں تجھے کرنے والا، میں تجھے تیری عبادت کرنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ ہی سے مدد کرنا۔ آج بھی بولتے ہیں بہت، پہلے وہ بولتا تھا میں تیری ہی عبادت کرنے والا اور تیرے آگے جھکنے والا۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ عبادت تھی، علم تھا، سب تھا، عشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا، فرشتوں میں عشق تھا، دن۔ انہوں نے کہا ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے عبادت نہیں۔ تو آدم کو سجدہ کرنے کا کہتا ہے، تو اگر کسی پتھر کے آگر جھکاتا تو ہم جھک جاتے۔ پتھر کے بھی بوسے لیے ہم یار کی خاطر، پتھر کے بھی بوسے لیے ہم یار کی خاطر، دیوار کے اطراف پھرے دلدار کی خاطر۔ یہ کعبے کے اطراف پھرتے کہ معلوم ہے پتھر ہے وہ، نہیں اس کا حکم ہے۔ تو میلاد آدم کے ساتھ کیا ہوا؟ میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو الگ کر دیتا ہے میلاد، عاشقوں کو الگ کر دیتا ہے۔ یہ شروع ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا میلاد کرو، جم کے کرو، جم کے کرو۔ ہم پیدا ہوئے میلاد کرنے کے لیے۔ اب اس پر بولوں گا تو صبح ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پوچھے گا وہاں بھی، اسے بولنا آ جا، ایسے نہیں بولیں گے تجھے۔ یعبدون کا معنی کیا؟ عبادت کسے بولتے؟ قرآن میں کہتا ہے الا لیعبدون، اور نبی کی زبانی سے نبی سے ڈائریکٹ کہتا ہے، حدیث قدسی بولتے ڈائریکٹ بات کرنا۔ جبریل کو بھی ہٹا دیتا، ہٹا، جبریل کے ذریعے سے بھیجتا رہتا۔ جب وہ تجلی ہٹی تو بولتا اب تم اور ہم قریب ہو جائیں گے، آؤ ہم دونوں الگ بات کریں گے۔ الگ تنہائی میں بات کرنے کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔ وہاں کوئی نہیں، میاں عاشق و معشوق رمزست، میاں عاشق و معشوق رمزست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ عاشق و معشوق میں ایک راز ہوتا ہے، وہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، وہ جانتے نہیں۔ عام عشاق کا یہ حال، یہ سید العاشقین، سید العاشقین سے اللہ بات کرتا نا، اسے بولتے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کی تعریف کیا؟ حضور سے پیار میں الگ بات کرتا، تنہائی میں سب کو ہٹا کے، جبریل کو بھی ہٹا کے، اسے بولتے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں اللہ بولتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارضین، لولاک لما اظہرت ربوبیتی۔ جو تمہارے واسطے پیدا کیا مصطفیٰ۔ ایک جگہ بولتا ہے لیعبدون، اسے سمجھانا تو لمبی بات ہوگی۔ عبادت کیا کسے بولتے؟ تھوڑی بات کرتے، عبادت بولتے رسول اللہ کی اداؤں کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا مولا فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، ختم کر لے تو کتنا وقت ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ لقد جاءکم رسول، آ گئے تمہارے پاس رسول۔ اللہ یہ نہیں کہتا میں رسول کو بھیجا، میں نے تمہارے پاس رسول کو بھیجا، نہیں، جاءکم رسول، رسول آ گیا۔ آنا الگ، بھیجنا الگ۔ ایک ہے بھیجنا، ایک ہے آنا۔ بھیجنے میں آنا، جاءکم، ایک جگہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، سبحان اللہ، بھیجا بھی کہتا ہے۔ یہاں اور ایک شان دکھاتا ہے نبی کی، جاءکم وہ آیا،
قربان ہو جانا نہیں تمہارا رسول تمہارے پاس آیا، جاکم آ گیا تمہارے پاس، رسول اللہ میرا محبوب تمہارے پاس آیا، آنا الگ بھیجنا الگ، بھیجنے میں اختیار نہیں، آنے میں اختیار۔ وہاں رسول اللہ کے آنے کو بتاتا ہے اللہ، میرا نبی تم جیسا نہیں، وہ مختار ہے، آ سکتا ہے، جا وہ آیا، اور کیا اس کی مرضی سے آ گیا؟ نہیں، اللہ ہی کی مرضی سے آیا، اللہ ہی کی مرضی سے آیا۔ اللہ کی مرضی، رسول اللہ کی مرضی ایک ہے، یہ بتانا چاہتا ہے اللہ۔ رسول و خدا کی مرضی ایک، رسول میرا عین، میں رسول کا عین، رسول کی مرضی میری مرضی، رسول کی ناراضگی میری ناراضگی، رسول کا مسکرانا میرا مسکرانا، رسول کا خفا ہونا میرا خفا ہونا، رسول کا ملنا میرا ملنا، رسول کا روٹھنا میرا روٹھنا، رسول کا راضی ہونا میرا راضی ہونا، رسول کا ناراض ہونا میرا ناراض ہونا۔ لقد جاکم، وہ آیا اس کی مرضی سے، اس کی مرضی ہی سے آیا۔ اس کی مرضی کس کی مرضی؟ وہ میری ہی مرضی ہے، میری مرضی، اس کی مرضی، اس کی مرضی، میری مرضی۔ لقد جاکم سمجھ میں نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ لقد جاکم، آیا تمہارے پاس رسول، من انفسکم، فرشتہ بن کے نہیں آیا، ملک بن کے نہیں آیا، من انفسکم، آمینہ کا جایا بن کے آیا، عبداللہ کا پوت بن کے آیا، عبد المطلب کا پوتا بن کے آیا، فاطمہ کا باپ بن کے آیا، حسن کا نانا بن کے آیا، بلال کا آقا بن کے آیا، صحابہ کا معشوق بن کے آیا۔ من انفسکم، او بے ہاں، من انفسکم میں بھی شان باطنی بتاتا ہے مولا، آیا تم میں سے، وہ تم میں سے آیا مگر تم جیسا نہیں ہے وہ، کیسا بولنا ٹیمن میں، مادری اللہ، من انفسکم، آیا ہے انفس میں سے مگر وہ تم جیسا نہیں، وہ تم جیسا نہیں ہوتے ہوئے تم میں آیا۔ لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، رسول کیسا رسول، ہائے 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 کیسا رسول، ہر رسول اس پر قربان ہوتا ہے۔ جاکم رسول، آیا تو کیسا رسول آیا؟ یوسف اس کا شہدا، حضرت موسیٰ اس کے شہدا، حضرت ابراہیم اس کے شہدا، ارے حسن یوسف بھی اس کے پاس، وہ ید بیضا بھی اس کے حوالے، ارے ہر معجزہ اس کے حوالے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری، ہر خوبی کو لے کر آیا۔ لقد جاکم رسول من انفسکم، کیسا رسول؟ ہر رسول قوم میں آیا، اپنی امت میں آیا، یہ کیسا رسول؟ تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، ایک عاشق ہے، تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، تاروں سے کہہ دو کوچ کریں۔ اے تاروں کو کیا بولتے تمل میں؟ ہاں، نچے پڑم، وہ کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، سراج منیر آ رہا ہے، ہٹو، تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، قوم جانتے نا قوم، یا قومی، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر یہ کیسا رسول؟ آدم کا بھی، نوح کا بھی آقا، ابراہیم کا بھی آقا، حضرت یوسف کا بھی رسول، حضرت موسیٰ کا بھی رسول، تمام رسول اس کی امت میں، تمام نبی اس کی امت میں۔
قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں، اب سب کے پیمبر بولو سب کے پیمبر آتے ہیں، قوموں کے پیمبر اب سب کے پیمبر آتے ہیں، اب سب کے پیمبر آتے ہیں، مہتاب منور آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی۔ بندگان خدا، حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے، حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عاشق تو بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کو منانے کا ایک طریقہ، اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ شکر منعم، منعم کا شکر ادا کرنا۔ اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ تحدیث نعمت منعم۔ سمجھ میں نہیں آتا نہیں؟ اللہ کے شکر کو میلاد بولتے ہیں۔ اور شکر کیا اللہ کی نعمت کیا پر شکر کرنے کو میلاد بولتے۔ شکر منعم، قدر نعمت کی قدر کرنا، نعمت کو بیان کرنا۔ دیکھو ہم کہاں، رسول اللہ کہاں، دیکھو ہم کہاں، رسول اللہ کہاں، ہم کہاں، مدینے والا کہاں، ہم کہاں، عرش والا کہاں، ہم کہاں، قاب قوسین والا کہاں، ہم کہاں، اللہ کو دیکھنے والا کہاں، ہم کہاں، جس کے ہاتھ کو اللہ ید اللہ کہتا ہے وہ اس کا دامن ہمارے ہاتھوں میں۔ یہ بولنے کو میلاد بولتے بیٹے۔ میلاد کسے بولتے؟ میلاد میں کتنے حروف ہیں؟ اللہ، میم یہ لام الف دال، پانچ حروف ہیں۔ میلاد میں بھی 5 کام ہوتے۔ میلاد میں بھی 5 کام ہوتے۔ یہ محبوب کو ڈال دو، یہ میرا عاشق کیا کرتے؟ میلاد میں بھی 5 کام ہوتے۔ کیا کام ہوتا؟ میلاد میں کیا ہوتا؟ 5 کام ہوتے۔ 5 نیک کاموں کو ایک جگہ جمع دینے کا نام میلاد، اسے روکنے والا برباد۔ پہلا کام کیا ہوتا؟ قرآن پڑھتے۔ میلاد میں کیا ہوتا؟ قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، اخلاص پڑھتے۔ پھر کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے، درود پڑھتے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن پڑھو، پھر کیا؟ درود پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پڑھنا اللہ کا حکم ہے نہیں؟ درود پڑھنا اللہ کا حکم ہے نہیں؟ پھر کیا کرتے؟ سلام پڑھتے۔ سلمو تسلیما، خدا کا حکم ہے نا، سلام پڑھتے۔ قرآن پڑھتے، درود پڑھتے، سلام پڑھتے۔ پھر کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ایک کام جو خدا کرتا وہ کرتے۔ کیا کرتا؟ نبی کی تعریف، نبی کی تعریف۔ یہ خدا کرتا نہیں کرتا؟ کہاں کرا؟ الف لام میم، یہ کیا؟ خدا کی، نبی کی تعریف۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نبی کی تعریف۔ ھدی للمتقین، نبی کی تعریف۔ کیا معنی الگ ہے نا؟ ہاں کہ سکھ، الف لام میم میں مصطفیٰ کی نعت بیان کروں گا۔ کسی عاشق مصطفیٰ سے پوچھ۔ ایک ہے تفسیر عالمانہ، ایک ہے تفسیر عاشقانہ۔ عاشقوں کی ایک الگ تفسیر ہے، وہ الف سے والناس تک مصطفیٰ 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 محمد محمد کہہ کے ختم کر دے گا۔ کر دے گا نہیں، ایک عاشق کر دیا۔ میرے والد بزرگوار ہر آیت میں میرے نبی کی تعریف کرتے تھے، صرف مخصوص آیتیں نہیں، الف لام میم سے والناس تک۔ یہ ایک عاشق نے کر کے دکھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، کیا بولتا تھا میں؟
مبارک وسلم اللہم صلی علی میلاد میں 5 5 قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، نعت نبی پڑھنا۔ اب کیا ہوا؟ کیا ہوا با؟ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے، اب سلام پڑھیں گے، نعت پڑھے، اس کے بعد کیا؟ کھانا کھلانا۔ یہ غلط ہے کیا؟ اس سے اچھا کوئی کام ہے؟ کھانا کھلانا۔ یہ 5 کاموں کو جمع کرنے کو میلاد کہتے ہیں، اس کا نام میلاد۔ اس سے روکنے والا برباد، اس سے روکنے والا ابلیس، اس سے روکنے والا شیطان۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ یہ بولتا عید نہیں، تیسری عید نہیں منانا۔ ارے مردود کی اولاد، اس عید پر تیری عید قربان۔ عید الاضحیٰ عید میلاد پر قربان، عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں عیدیں اس عید پر قربان۔ یہ عید نہیں آتی تو تجھے فطر کون بولتا؟ فطر بولنا معلوم تجھے؟ تیسری عید کیا ہے؟ بدعت۔ اس بدعت پر ہماری جان قربان ہے۔ سمجھتا ہے؟ تو یہ 5 کاموں کے کرنے کو، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں۔ ابلیس معلوم؟ نہیں معلوم؟ اللہ، وہ ایک صورت میں نہیں آتا با، کئی صورتوں میں آتا۔ ایک صورت راتوں میں بتاؤں گا، مگر اس کی علامت میں بتا دیتا ہوں۔ ابلیس کو دیکھنا ہے نا، فاتحہ بولو، ہاتھ چھوڑ دیں گا، سمجھو ابلیس ہاتھ ایسا رکھتا با، فاتحہ بولتے، سورہ فاتحہ لے انا ارکد مقسوم والد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ابلیس دیکھ لو، دیکھنا ہے تو انسان کی صورت فاتحہ بولتے ہیں، کہیں اٹھو وہاں کیا بولنا سمجھ جاؤ۔ پنجکنگا ادھا شیطان، اولیاء اللہ ستٹانگ پنجکنگا ادھا شیطان اڑے آواز، شیطان کی آواز سننا چاہتے ہیں؟ اولیاء مر گئے، خبر لے، سمجھ جاؤ یہ شیطان کی آواز۔ شیطان کی آواز سننا چاہتے ہیں؟ اولیاء اللہ ستٹانگ منڈل پوئٹانگ، سمجھ جاؤ یہ شیطان کی آواز۔ فاتحہ بولتے ہاتھ چھوڑتا ہے، سمجھو شیطان کی آواز، شیطان کی ادا، شیطان کی ادا بتا دیا، شیطان کی آواز بتا دیا۔ شیطان کی آواز معلوم؟ فاتحہ نہیں کرنا، سلام نہیں پڑھنا، درود نہیں پڑھنا، مدینے کا قصد کر کے نہیں جانا، شیطان جو کہتا ہے مدینے کی نیت کر کے مدینے کو نہیں جانا، یہ جملے شیطان کے، ابلیس کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو کہ عرض کر رہا تھا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بندگان خدا خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوش رہو گے، خوش رہو گے۔ عید میلاد منانے سے ختم کر لیتا ہوں، کتنا وقت ہوگا؟ ہو گیا۔ ایک عمل دے کے جاتا ہوں، ایک بار عمل کرت پورے وانا واہ اتنا بہت وقت بول دیا۔ یہ 5 منٹ میں ایک عمل ہونا جس سے تم پیار کرتے ہو، اس کا پیار ملے گا۔ تم کس سے پیار کرتے ہو؟ بولو، رسول اللہ سے۔ رسول اللہ کا پیار ہی اللہ کا پیار، الگ الگ نہیں۔ وہ دو ذاتیں ہیں، پیار یہ جس سے تم پیار کرتے۔ میلاد والے کا پیار ہونا تو ایک عمل دے کے جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی ایک بہت بڑے بزرگ، چشتیہ قادریہ سلسلوں کے پیر، قادری چشتی بہت بڑے بزرگ، اللہ کے عاشق حضرت شبلی۔ حضرت شبلی ایک بہت بڑے پیر، بڑے مرشد، اللہ والے، اللہ کے عاشق۔ ان کے واقعات بولوں گا تو صبح ہو جائے گی، بہت بڑی شخصیت۔
ہمیشہ اللہ کی محبت میں رہتے. اس دور میں ایک محدث تھے، ان کا نام بھی ابو بکر. ہاں، ابو بکر ابن مجاہد بغدادی، محدث فقی. وہ بھی بہت بڑے محدث، حدیث بیان کرنے والے، بڑے نیک بزرگ، بہت بڑے بزرگ. ختم کر لیتا ہوں. ایک دفعہ خواب میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. وہ محدث حضور کو دیکھتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ ہیں، آپ بھی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت شبلی آ رہے ہیں. اس محفل میں شبلی آتے ہیں. حضرت شبلی کو دیکھ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ادب سے نہیں، با پیار سے، محبت کا خیام، خیام محبت بولتے اسے. حضور کھڑے ہو گئے. پھر بلاتے کسے؟ شبلی کو بلا کر پیشانی پہ بوسہ دیتے، چومتے ہیں. یہاں وہ فقیر دیکھتے ہیں کہ پیشانی کو پر کون چومتے ہیں؟ اللہ اللہ، جس کے نالین کو جبریل امین پلکوں سے چومتے ہیں. اب یہ رہ نہیں سکے. کون؟ یہ فقیر. بولے یا رسول اللہ، اس کی خدمت پر میں قربان. یا رسول اللہ، اس نے کیا کر دیا؟ اس نے کون سا ایسا عمل کیا جو آپ کو اتنا پیارا لگتا ہے؟ یہ حضور نے کہا ابو بکر، اے فقیر، اے محدث، یہ کام کرتا ہے، ایک کام کرتا ہے. وہ کیا؟ میلاد کی آیتیں پڑھتا ہے. ہر نماز کے بعد میلاد کی آیت پڑھتا ہے. کیا میلاد کی آیت؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ پڑھ کر کہتا ہے یا صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. یہ آیت پڑھ کر 3 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے. مجھے بہت یہ محبوب ہے. 80 سال سے یہ کر رہا ہے. آج یہ آ گیا تو میں اسے خوش کرنے کے لیے اسے بوسہ دے دیا. تو بندگان خدا، میلاد کی آیت پڑھنے پر میرا محبوب اتنا خوش ہو جاتا ہے. تو میلاد جو جھوم جھوم کے کرتے ہیں، مال صرف کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، میلاد کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو کیا رسول اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ خدا کی قسم، یہ میلاد ہی ہماری نجات کا سبب بنے گا. یہ میلاد ہی جہنم کے عذاب سے بچائے گا انشاءاللہ. یہ میلاد ہی ایک ایسا عمل ہے. امید ہے ہم کہیں گے مولا ہم سے نمازیں جیسی ہونی تھی ویسے نہیں ہوئی. ایک کام تو ہم بڑی محبت سے کرتے تھے. جب تیرے رسول کی پیدائش کا دن آتا تھا تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے. یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا نبی سلام علیکم، صلوات اللہ علیکم. الفاتحہ. پانی ذرا. الحمد للہ رب العالمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيد المرسلين سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم وسيدتنا فاطمة الزهراء، سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين وجميع شهداء كربلاء، ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ، سيدنا خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز، إلى روح أبي سيد شاہ محمد عمر عامر کے لیے، امی سیدہ ممتاز حمیدہ خان قیوم شاہ، خصوصاً إلى روح عجن، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجاته، اللهم وسع قبره، اللهم نبر قبره، اللهم ادخله في جنات الفردوس، ثم إلى روح أسماء، اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها، ثم إلى روح سعدی شاہ، اللهم طول اعمار اولادنا واولادهم واحفظهم من جميع الامراض والآفات والمصائب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلى الله. மிருகமாகவோ படைக்காமல் குறிப்பாக மனிதனாக படைத்து அதிலும் மனுஷனாக மட்டும் படைக்கலை, அல்லாஹ் முஸ்லீமாக அல்லாஹ் படைத்தான். அது மட்டுமல்ல, முஸ்லீமாக மட்டும் அல்லாஹ் படைக்காமல் அதிலும் கூட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் அல்லவா, என்னுடைய உம்மத்துமார்கள் பனு இஸ்ரவேலர்கள் 72 கூட்டமாக பிரிந்தார்கள், என்னுடைய உம்மத்துமார்கள் 73 கூட்டமாக பிரிவார்கள். 72 கூட்டம் நரகத்துக்கு தான் போகும், ஒரே ஒரு கூட்டம் தான் சொர்க்கம் போகும். பெருமானார் சொன்னார்கள், சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் அந்த ஒருத்தவங்க யாரு, அந்த ஒரு கூட்டம் யாரு? பெருமானார் திரும்பவும் சொல்கிறார்கள், அவர்கள் யார் என்று சொன்னால் நானும் என்னுடைய தோழர்களும் எதிலே இருக்கிறோமோ அந்த கூட்டத்தை கொண்டவர்கள். அவங்களுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க, அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத்னு பெருமானார் சொல்றாங்க. அன்பர்களே, ஆக அல்லாஹ் நம்மளை எல்லா சிறப்புகளையும் கொடுத்து அல்லாஹ் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தில் அல்லாஹ் நம்மளை ஆக்கி வச்சிருக்கிறான். இது பெரிய பாக்கியம் அன்பர்களே. அது மட்டுமல்ல, அதற்கு பிறகு சொன்னார்கள், சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தில் மட்டும் அல்லாஹ் நம்மளை ஆக்கலை, அல்லாஹ் எப்படி ஆக்கியிருக்கிறான், சுன்னத் வல் ஜமாஅத்திலும் அதிலும் மிக சிறப்பானவர்கள். அவர்கள் யார்? சுன்னத் ஜமாஅத்திலே வந்துட்டாலே அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொர்க்கவாசிகள், சொர்க்கம் பூர கூட்டம். அதிலும் கூட இன்னும் உன்னதமானவர்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் தான் சொன்னார்கள், அவர்கள் ஆஷிகீன்கள், பெருமானாருடைய காதலர்கள். அவர்கள் வந்துட்டோம் பாருங்க. மீலாதுடைய மாசம் வந்த உடனே ஆஷிகீன்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு வகையான சந்தோஷம், இந்த சந்தோஷம் வந்தா அதுக்கு சந்தோஷப்படுங்க சொன்னாங்க எஜமா. ஏனென்று சொன்னால் மற்ற எல்லா விஷயங்கள்லையும் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கிறோம், தொழுவ வர்றோம், எல்லாரும் வர்றோம், தாடி வச்சிருக்கிறோம், மற்றவர்களும் வச்சிருக்கிறார்கள், சுன்னத் ஜமாத்காரங்க வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த மாசத்துல அல்லாஹ் பிரிக்கின்றான், பெருமானாரை அடைந்ததை கொண்டு சந்தோஷப்படும்படியாக அல்லாஹ் நம்மளை ஆக்கி வச்சிருக்கிறான். இது பெரிய பாக்கியம் அன்பர்களே. சொன்னாங்க, சில பேர் கேட்கலாம், என்னங்க இது பரலா, இது மீலாது கொண்டாடுறது என்ன கட்டாயமா வாஜிபா? இல்லை, சொன்னார்கள் கட்டாயம் இல்லை, இது இது பரல் அல்ல, இது சுன்னத்தே முஅக்கதாவா? இல்லை, இது வாஜிபா? இல்லை, இது இது நல்ல அந்த எந்த சுன்னத்தும் இல்லை. என்ன அப்ப இது முஸ்தஹப்பான அமல். ஒரு மனுஷன் மீலாது கொண்டாடுவானேயானால் அல்லாஹ் அவனுக்கு நன்மையை கொடுக்கின்றான். மீலாது கொண்டாடல, ஒரு மனுஷன் மீலாது கொண்டாடல, அதனால் அவர் பேர்ல எந்த குற்றமும் இல்லை. ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். ஒரு உதாரணத்தை சொன்னாங்க. ஒரு மனுஷன் தொழுக வரல, எல்லாரும் இஷா தொழுகைக்கு வந்திருக்கிறாங்க, ஒரு மனுஷன் வரல, தொழுகைக்கு வரல, என்ன சொல்லுவோம்? அவர் பாவி, ஃபாசிக், அவர் காஃபிர் சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். ஏன்? தொழுகைக்கு வராமல் இருப்பதற்கு ஏதேனும் காரணங்கள் இருக்கலாம். உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கலாம், வயிற்றுப்போக்காக இருக்கலாம், காய்ச்சலாக இருக்கலாம், அதனால வீட்டில் தொழுது இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு மனுஷன் வெளியே இருந்து சொல்றாரு, ஷியா தொழுகைக்கு போயிட்டு, தொழுகைக்கு போகாதீங்கப்பா, வெளியே போங்க,
பள்ளிவாசலுக்கு போவாதீங்கன்னு சொல்றாரு. அது எவ்வளவு பெரிய பாவம். அதுபோலத்தான் மீலாது கொண்டாடாமல் இருப்பது தவறல்ல, அது பாவம் அல்ல. ஆனால் பெருமானாருடைய காதலிலே நீங்கள் மீலாதை கொண்டாடாதீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் காஃபிருக்கு ஒப்பானவர்கள். ஏன் என்று சொன்னால் பெருமானாருடைய புகழ்ச்சியை தடுப்பவர்கள். பெருமானாருடைய மீது காதல் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஈமானே இல்லை என்பதாக நிறைய சம்பவங்களை சொன்னாங்க. யாரு கொண்டாடாதீங்கன்னு யாரு பெருமானாருடைய பிறப்பில் யாரு கவலைப்பட்டா? பெருமானாருடைய பிறப்பில் யாரு தலையில மண்ணை வாரிட்டு போட்டா? இப்லீஸ் தான் போட்டான் சொன்னாங்க. அன்பர்களே, மதிக்க சொன்னவர்களை மதிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர்கள்தான் அல்லாஹ் ரசூலை உண்மையிலேயே மறுப்பவர்கள். அன்னைக்கு இப்லீஸ் மறுத்தான் பாருங்க. இப்லீஸ் எல்லா வணக்கமும் செஞ்சான், அழகாக சொன்னார்கள், விரிவாக சொன்னார்கள். இப்லீஸ் என்ன அமல் செய்யல? அவன் செஞ்ச சஜிதா நாம செய்யறதில்லை. நாம எத்தனை ரக்கா தொழுகிறோம், ஆனா அவன் எவ்வளவு தொழுதான்? லட்சக்கணக்கான சஜிதாக்களை செய்தான். எந்த அளவுக்கு மலக்குமார்களே ஆசைப்பட்டு கூப்பிட்டாங்களாம் மேல, அவனை மேல வர சொல்ல அல்லாஹ், அவன் எவ்வளவு அமல் செய்யறான். ஆனால் அல்லாஹ் பெருமானாருடைய தந்தையாகிய ஹஜ்ரத் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை படைச்சு சஜிதா செய்யுங்கன்னு சொல்லும் போது சைத்தா செய்யல, தூக்கி எறிஞ்சிட்டான் அல்லாஹ். அதனால் அன்பர்களே, மதிக்க சொன்னவர்களை அல்லாஹ் யாரை மதிக்கும்படியாக சொல்கின்றானோ அவர்களை மதிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அன்பர்களே, அது உண்மையிலேயே அல்லாஹ்வை மதித்ததாகவே ஆகாது. அதனால சொன்னாங்க அன்பர்களே, சுன்னத் ஜமாத்னா யாரு? இமாம் ஸைனுல் ஆபிதீன் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க சொல்றாங்க, சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய அடையாளம் யாரு? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பேரப்புள்ள. அவங்க சொல்றாங்க, இமாம் ஒரு மனிதர் அவர் அஹ்லு சுன்னத்துல் ஜமாத்தில் இருக்கிறார்ன்றதுக்கு அடையாளம் என்ன தெரியுங்களா? அவர் எப்பொழுதும் பெருமானாரை புகழ்ந்த வண்ணமாக இருப்பார், எப்பொழுதும் அவர் பெருமானார் மீது ஸலவாத்து ஓதிய நிலையில் இருப்பார். நண்பர்களே, இதுதான் உண்மையான அடையாளம். ஏன்னா தொழுவாங்க, உண்மையிலே பெருமானார் மீது எப்படிப்பட்ட பாசம் நேசம் இருக்க வேண்டுமோ அவங்களுக்கு அப்படி இருக்காது. அதுதான் உண்மையான ஈமான். அதனால் அன்பர்களே, இந்த இடத்திலே நம்மை எல்லாம் அல்லாஹ் கூட்டி வைத்து பெருமானாரை புகழும்படியாக அல்லாஹ் ஆக்கி இருக்கின்றார் என்று சொன்னால் கடைசி ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாங்க, அதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அபூபக்கர் ஷிப்லி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் மிகப்பெரிய இறைநேசர். அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் அதே பேரில் இன்னொரு முஹத்திஸ் இருக்கிறாங்க, அபூபக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஹதீஸ் விரிவுரையாளர். அவங்க கனவு காண்றாங்க. அவங்க கனவுல பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்களும் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அந்த நேரத்தில் இவங்களும் இருக்கிறாங்க. யாரு? அந்த முஹத்திஸும் இருக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில். அப்பொழுது அபூபக்கர் ஷிப்லி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் அங்கே வருகை தருகின்றார்கள். அவர்களை வரவேற்கும் வண்ணமாக, அவர்களை வரவேற்று உபசரிக்கும் வண்ணமாக பெருமானார் எழுந்து நின்று அவர்களை வரவேற்று அவர்களுடைய நெற்றியிலே முற்றமிடுகின்றார்கள். அதை பார்த்துட்டு இவங்க அழுகுறாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், இப்படி நீங்கள் அவரை அபூபக்கர் ஷிப்லியை நீங்கள் இந்த அளவிற்கு நேசம் வைக்கின்றீர்களே, காரணம் என்னன்னு கேட்கும்போது அந்த இடத்திலே பெருமானார் சொல்கின்றார்கள், இவர் லகத் ஜாஅக்கும் ரசூலும் மின் அன்ஃபுசிக்கும் அஸீஸுன் அலைஹி மா அனைத்தும் ஹரீஸுன் அலைக்கும் பில் முஃமினீன ரഊஃபுர் ரஹீம். அல்லாஹ் எந்த வசனத்திலே பெருமானாருடைய மீலாதை சுட்டி காட்டுகின்றானோ அந்த வசனத்தை ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் ஓதிவிட்டு அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ் என்று, யா ரசூலல்லாஹ், இந்த வசனத்திலே நீங்கள் வந்ததை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றானே, உங்களை அல்லாஹ் புகழ்கின்றானே, உங்கள் மீது சலாத்தும் சலாமும் என்று ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் சொல்லுகின்றார். அதனால நான் அவரை நேசிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க பெருமானார் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, நாமும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் இந்த ஆயத்தை ஓதி பெருமானார் மீது சலவாத்தை சொல்லி பெருமானாருடைய மஹப்பத்தை நாமும் பெறக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.